ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کے بغیر ہماری محفلیں ویران اور ہماری مجلسیں اجاڑ ہو جاتی ہیں۔ اس سے میری مراد تلاوت قرآن کریم ہے۔ تلاوت قرآن کریم ہماری مجلسوں کی نور، ہماری محفلوں کا سرور، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے چہروں کا نور ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے سینوں میں اتارا ہے۔ سچ کہا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آئیے ہم اسی مبارک کلام سے اس بزم کا نورانی آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں
چمن میں جب بھی کبھی باغباں کا ذکر ہوا تو اس سے ہوتے ہوئے بات پھول تک پہنچی، سریر عرش سے ایک روشنی حجاز گئی، خدا کی بات جو نکلی رسول تک پہنچی۔ اللہ کے تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات قابل مدح و ستائش ہے تو آقائے نامدار فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو آئیے اس مجموعہ کمال و صفات کی تعریف و توصیف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر محمد نصیر ندوی کو، وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔ السلام علیکم۔ تقدیر سنورتی ہے ہر آن مدینے میں، تقدیر سنورتی ہے ہر آن مدینے میں، تقدیر سنورتی ہے ہر آن مدینے میں، رہتے ہیں زمانے کے سلطان مدینے میں، رہتے ہیں زمانے کے سلطان مدینے میں، پرلطف و فضائیں ہیں نورانی گھٹائیں ہیں، پرلطف و فضائیں ہیں نورانی گھٹائیں ہیں، پرلطف و فضائیں ہیں نورانی گھٹائیں ہیں، رحمت کے امڑتے ہیں طوفان مدینے میں، رحمت کے امڑتے ہیں طوفان مدینے میں، اس در سے کوئی خالی لوٹا ہے نہ لوٹے گا، اس در سے کوئی خالی لوٹا ہے نہ لوٹے گا، اس در سے کوئی خالی لوٹا ہے نہ لوٹے گا، خیام محمد کا فیضان مدینے میں، خیام محمد کا فیضان مدینے میں، شک اس میں نہیں کوئی مجھ کو ہے یقین محسن، شک اس میں نہیں کوئی مجھ کو ہے یقین محسن، شک اس میں نہیں کوئی مجھ کو ہے یقین محسن، نکلیں گے میرے دل کے ارمان مدینے میں، نکلیں گے میرے
مسابقے کا آغاز کیا جائے۔ اس نشست کے مہمان خصوصی جناب مولانا محمد فرمان صاحب ندوی مدظ العالی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا چند افتتاحی کلمات سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں جو حدیث کے متعلق ہوں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ صدر محترم جناب مولانا اقبال احمد صاحب مدنی، زیدت معالیکم، حکم صاحبان، مسجد کے متولی اور اس کے اساسی ذمہ دار جناب سید نثار احمد صاحب اور ان کے معاونین اور عزیز بھائیوں، یہ بڑا خوشگوار موقع ہے کہ مسابقہ حدیث منعقد ہو رہا ہے۔ مسابقہ حدیث کے تعلق سے ایک بشارت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، شادہ رکھے، ہرا بھرا رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو یاد کیا پھر اس کو امانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا۔ گویا حدیث نبوی کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تابندگی کی، زندگی کی اور روشنی کی دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث کے عمل میں مشغول ہونا نہ صرف یہ کہ ثواب کا کام ہے بلکہ نسلوں اور آئندہ آنے والی ضروریتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت خیر و برکت کو مقدر فرمانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی ائمہ کرام یا محدثین اعظام رہے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے تابناک نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ بعض ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ حدیث نبوی سے اشتغال اور اس سے نسبت رکھنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو نیک نام کیا اور آخرت میں ان کے لیے تو سرخروئی یقینی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تم کو دیں ان کو لے لو اور جن سے منع کریں ان سے دور رہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ہے، دوسرے نواہی ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس کو ماننا ہے اور ایک چیز وہ ہے جس سے رکنا ہے۔ پوری شریعت اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف شوق ہے۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے ثواب رکھے، اور جن باتوں سے ڈرایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دہتی ہوئی آگ کو اور سخت ترین پانی کو اور ٹھنڈے پانی کو عذاب کے طور پر رکھا ہے۔ تو اوامر و نواہی یہ تمام باتیں حدیث نبوی میں موجود ہیں، اور قرآن اور حدیث ایسے بنیادی سرچشمے ہیں کہ جن سے بے نیاز ہو کر انسانی زندگی مردہ زندگی سے عبارت ہے۔ کوئی زندگی زندہ ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر وہ قرآن و حدیث سے علیحدہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث سے الگ ہوتی ہے ان کو بس دنیا ہی کے اندر ساری چیزیں نظر آتی ہیں، دنیا ہی کو اصل و رسول سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنا دائمی ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن و حدیث سے نسبت رکھتے ہیں وہ دنیا کو ایک عارضی جگہ سمجھتے ہیں اور آخرت کو ایک بنیادی اور مرکزی جگہ سمجھتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جو شریعت دی ہے وہ حدیث کے ذریعے بھی ہمارے پاس آئی ہے اور قرآن کے ذریعے بھی آئی ہے۔ قرآن نصوص کی شکل میں ہے اور حدیث تشریح کی شکل میں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو انہوں نے بتایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہو وہی چلتا پھرتا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، سونا کیسا، کھانا کیسا، ملنا کیسا، پہننا کیسا، لوگوں سے بات کرنا کیسا، یہ تمام معمولات اور تمام حالتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نبوی کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث کی جب تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کل ما اثر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا وعملا وتقریرا، ہر وہ چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو
قولی بھی، عملی بھی اور تقریری بھی، یعنی ان کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر فرمائی. تو اس طرح سے قرآن اور حدیث دونوں بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. موطا کی حدیث میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، ترکت فیکم ثقلین، ترکت فیکم امرین، کہ میں تو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کے پکڑو رہو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے. تو کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سنت رسول سے نسبت کو مضبوط تر کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالا جائے. اور یہ بات یاد رہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے صرف قرآن سے ہمارا کام چل جائے گا، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ایسی جماعت تیار ہو رہی ہے جو کہتے ہیں صرف حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں دو انتہاؤں پر ہیں، دو افراط پر ہیں، دو ایسی جگہوں پر ہیں جہاں سے ہلاکت اور گمراہی یقینی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر دونوں کے اندر جدائی پیدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کے اندر جدائی پیدا کرنا. روح اور جسم کے اندر جدائی پیدا کر دی جائے تو انسان ایک مردہ دھڑا ہو جاتا ہے، ایک ایسا جسم ہو جاتا ہے جو سڑتا ہے، گلتا ہے، رلتا ہے، ملتا ہے اور ذرے ذرے میں تحلیل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے حدیث اور قرآن کو ہم آنکھوں میں سجائیں گے، پلکوں میں بتائیں گے، سینوں میں محفوظ کریں گے، اپنے دماغ کو اس کے لیے فراہم کریں گے تاکہ اپنے دماغ کی تنویر اس کے ذریعے حاصل ہو. اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے مسابقے میں بہت ہی دلجمعی کے ساتھ اور بہت ہی وقار کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب حدیثیں پڑھی جائیں گے تو گویا کہ آپ مجلس رسول میں بیٹھے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے درمیان صحابہ کرام جب ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، وہ ہلتے نہیں تھے. اور مجلس رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلکوں کا جھکانا بھی، پلکوں کا جھپکانا بھی بے ادبی میں شمار ہوگا کہ انسان غفلت اور بے توجہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کا احترام نہ کرے. اس مسابقے کے سب سے بڑے روح رواں، سب سے بڑے ذمہ دار جناب سید نثار صاحب ہیں. ان کے سامنے یہ بات آئی تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کا استقبال کیا اور اپنی مشین اس کے لیے فراہم کی، اور ماشاءاللہ انہوں نے کتاب چھاپی تھی، اسی کتاب کی روشنی میں یہ مسابقہ منعقد کیا گیا. تو سارا ثواب انہوں نے لوٹ لیا ہے، سارا ثواب انہوں نے لوٹ لیا ہے. پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کے نام اعمال میں تو پہلے ہی رکھ دیا ہے. مزید انشاءاللہ جو اور چیزیں ہوں گی اس میں ہم لوگ کا بھی حصہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت انہی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی اس ثواب میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اب مسابقے کا آغاز کرتے ہیں. اس مسابقے کے لیے جن حکم حضرات کا تعین ہوا ہے ان میں حکم اول کی کرسی پر جناب مولانا شہاب الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم، حکم ثانی جناب مولانا اسلام الدین صاحب قاسمی، اور حکم ثالث جناب مولانا ارمان صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں. اس مسابقے میں ہر مصاحب سے 3 سوالات کیے جائیں گے اور سوالات مختصر ہوں گے. حدیث کا کوئی بھی ٹکڑا 20 سے یا کہیں سے بھی پوچھا جائے گا اور اس حدیث کو اس سے آگے پڑھنا ہوگا، پیچھے سے نہیں پڑھنا ہوگا، اس کے آگے مکمل کرنا ہوگا. اسی طرح حدیث کا کوئی ٹکڑا پڑھ دیا جائے گا اور اس کا ترجمہ پوچھا جائے گا. اسی طرح تیسرا سوال ہوگا راوی کے سلسلے میں یا پھر مخرج کے سلسلے میں تیسرا سوال ہو سکتا ہے. اس مسابقے کے سب سے پہلے مصاحب شیخ عقیل آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1، حدیث نمبر 40. یہ نمبر حکم حضرات کی آسانی کے لیے دے دیے گئے ہیں، حدیثوں سے اس نمبر کا کوئی تعلق نہیں ہے. صدقۃ السر، راوی کے ساتھ اس حدیث کو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صدقۃ السر تطفئ غضب الرب. رواہ الطبرانی رحمہ اللہ. سوال نمبر 2، حدیث نمبر 17. رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4. اس حدیث کے مخرج کون ہیں؟ اس حدیث کے مخرج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. سوال نمبر 3، حدیث نمبر 13. غرًا محجلین من اثر الوجوہ.
غرًا محجلین من اثر الوضوء، اس کا مطلب بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حالت میں آئے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کے خضوع سے چمکتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ حدیث پڑھنا ہے صرف مطلب بیان کرنا ہے۔ جائیے محمد عرفان۔ سوال نمبر 1، عقیدہ صلاۃ الفجر، حدیث نمبر 26، حدیث مکمل کریں۔ عقیدہ صلاۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی حدیث اس کے آگے سے پڑھنی ہے، پیچھے سے نہیں لانا ہے واپس۔ جو ٹکڑا پڑھا ہے اس کے آگے پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، نہیں اس کے آگے سے۔ عقیدہ صلاۃ الفجر کے بعد جو حدیث ہے وہ مکمل کیجیے۔ پیچھے سے واپس نہیں لوٹانا ہے، آگے بڑھیے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ پھر آپ نے تعالی پیچھے سے لوٹایا ہے۔ اس حدیث کے باقی ٹکڑے کو مکمل کیجیے، جو بچ گئی ہے حدیث اس کو مکمل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ طرز القاء تلفظ کا نمبر ملا ہے۔ سوال نمبر 2، حدیث نمبر 24۔ الا ان الدنیا ملعونۃ، اس حدیث کے مخرج کون ہیں؟ الا ان الدنیا ملعونۃ، مائک میں بولیے آپ۔ ترمذی رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 46، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، مطلب بیان بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ یہ حدیث نہیں بیان کرنی ہے، صرف اس ٹکڑے کا مطلب بیان کرنا ہے۔ اس ٹکڑے کا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھی یاد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں، احکام و شریعت ہے، جو اس کا پاس و لحاظ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اور انسان کو جو ہے جو کچھ بھی مانگے، حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ انسان جو کچھ بھی سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اس سے مدد مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، اور یہ جان لے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات تو ہے وحدانیت کی ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بتایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جو ہے مل کر کے اگر کسی شخص کی نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح بتایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی صرف نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ عبدالعظیم اسعد، عبدالعظیم اسعد، حکم صاحبان عبدالعظیم اسعد کا نام کاٹ دیں۔ محمد احسان الحق، یہ بھی غیر حاضر ہیں۔ محمد کاشف، یہ بھی غیر حاضر ہیں۔ شوکت علی، محمد شمس الحق، شمس الحق،
حق ہیں۔ حدیث نمبر 39، اللہم اعطی منفقا، مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا، رواہ البخاری مسلم۔ سوال نمبر 2، حدیث نمبر 17، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 3، حدیث نمبر 15، فتحت له ابواب الجنة الثمانية، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد ظفر خان۔ آپ راوی اور بخاری نہ بتائیں، جو سوال کیا جائے صرف اس کا جواب دیں۔ سوال نمبر 2، حدیث نمبر 41، ان الرجل لا يحرم، مخرج کون ہے؟ حدیث کا مخرج کون ہے؟ ان الرجل لا يحرم، امام ترمذی رحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 3، حدیث نمبر 34، حدیث نمبر 34،